بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلہ لینے والوں سے ڈر نہیں لگتا، معاف کر دینے والوں سے لگتا ہے، کیونکہ پھر ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے، خاموشی اختیار کیجیے۔ ایسا کوئی شخص نہیں جسے غصے میں خاموش رہنے کی وجہ سے پچھتاوا ہوا ہو۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے جائیں۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور ان سے کل آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں پہل کرنے کا من نہ کرے وہاں کچھ اور ہو نہ ہو محبت نہیں ہوتی۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں۔ پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا، بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا گمان کر لیتا ہے۔ گندگی دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے، ورنہ کچرا اٹھانے والوں کو کچرے میں بھی روٹی نظر آتی ہے۔ زندگی میں کبھی ایسے انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آئے۔ جہاں آپ کے لفظوں کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموشی آپ کی قدر بڑھائے گی، لیکن بحث کرنے سے آپ اپنی عزت گنوا دیں گے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ کسی بھی مرد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نیک بیوی ہوتی ہے۔ لوگ تو مٹر کے اس دانے کو بھی بہت سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ہی دلوں کو توڑتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں جن میں اللہ رہتا ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ بنا لو کہ تم اپنے اس دل میں دوسروں کے راز دفن کر سکو۔ وقت ایک ایسا ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں زندگی اور دوسرے میں موت ہے۔ وقت کو ٹھوکر مارنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کریں، کیونکہ درختوں سے گرے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل میں آگ لگا سکتے ہیں۔ جب انسان تقدیر سے ہار جاتا ہے تو اس کا کیس صرف آنسوؤں پر چلتا ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ جھک کے ملنا بھی ایک قیامت ہے، لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں۔ حاسد مزاج ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں
جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان کے پاس سے تیز رفتار گزرتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی رشتے کے آغاز میں احساسات زہر ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں اخلاقیات زہر ہوتی ہیں۔ یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسے مانیں گے؟ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ عورت کو گندا صرف وہی کہتے ہیں جو عورت سے گندے تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ حقیقت میں عورت بہت ہی مقدس ہے۔ ہر رشتے میں اطلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اکثریت کا خیال ہے کہ کامیابی کوشش سے نہیں مقدر سے ملتی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کا مقدر اس انتظار میں ہو کہ انسان کوشش کرے اور مجھے حاصل کر لے۔ اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے کوشش نہیں چھوڑی وہ کامیاب ہو گئے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کرواتے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب فیصلے سنتے وقت قاضی کا جاہو جلال دیکھ کر مجرموں کی ٹانگیں کانپ جاتی، اور ایک وقت اب ہے جب مجرموں کا جاہو جلال دیکھ کر قاضی کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے۔ تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔